حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص مسلمانوں کے کسی کام کا، کسی معاملے کا امیر مقرر کر دیا گیا، نمائندہ منتخب کر دیا گیا، تو وہ شخص اگر اتنی کوشش نہیں کرتا، اتنی خیر خواہی نہیں کرتا جتنی کہ وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، جتنی کوشش یا خیر خواہی وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اتنی اس نے خیر خواہی یا اتنی کوشش اس نے مسلمانوں کے لیے یا اپنی قوم کے لیے نہیں کی، تو ایسا شخص منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس احساس ذمہ داری سے اس قدر خوف زدہ تھے۔ ایک بات بتاؤں، امیر بننا، نمائندہ بننا، وزیر بننا، بادشاہ بننا، یہ اعزاز نہیں ہے، یہ کوئی اعزاز نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو ایک ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، یہ آپ پہ ایک بہت بڑا کام آپ کو دیا جا رہا ہے، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر خوف زدہ ہوتے تھے اس ذمہ داری سے کہ وہ نہر فرات کے گرد چکر لگاتے۔ اب دیکھو، ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہو جس کے ارد گرد کہیں تھوڑا سا برتن میں بھی پانی پڑا ہوتا نا، تو ہم کہتے پڑا ہے پانی، پی لے گا، پی لے گی، کھا لے گا، جانور ہے، انسان ہے، کوئی بھی ہے، وہاں چیز پڑی ہے، کھا لے گا، پی لے گا، ہم آزاد ہیں۔ لیکن وہ امیر المومنین نہر فرات کے گرد چکر لگاتے ہیں یہ سوچ کر، اس خوف سے کہ کوئی بکری کا بچہ اگر پیاسا یا بھوکا مر گیا تو عمر کو اس کا جواب دینا پڑے گا، عمر کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ذمہ داری کو، ہمارے نمائندوں کو، ہمارے جو ہے وہ لیڈروں کو اس ذمہ داری کو آسان طریقے سے نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح میں ایک اور واقعہ آپ کو سناتی ہوں جسے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، ایک شخص وفات پا گیا۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اس شخص کے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جہنمی ہے، وہ شخص جہنمی ہے۔ تو صحابہ اس معاملے کی تحقیق کو پہنچے، اس معاملے کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس شخص نے مال غنیمت کے مال میں سے ایک چادر چوری کی تھی، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی وعید سنائی کہ یہ شخص جو ہے جہنمی ہے۔ تو سوچو، ایک چادر چرانے والا شخص اگر جہنمی ہے تو ہمارے ان لیڈروں کا کیا حال ہے جو ہمارے ملک کو دن رات لوٹ رہے ہیں، وہ چاہے زلزلے اور سیلاب سے متاثرین کے لیے سامان ہو یا ان بیواؤں اور یتیموں اور بے گھر لوگوں کے لیے نقدی ہو یا مال ہو، کچھ بھی ہو، یہ ہمارے لیڈر ان کو ایسے کھاتے ہیں جیسے آیا ہی انہیں کے لیے ہو یا جیسے یہ انہیں کا حق تھا، ایسے وہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو سوچو، تو خدا را اپنے لیے اچھا لیڈر چنو، اپنے ووٹ کو صحیح استعمال کرو، اسے حق، اسے امانت، سفارش، وکالت، شہادت و گواہی اور امانت سمجھ کر اسے اپنے لیے نمائندہ منتخب کرو، اور پارٹیوں کے چکر سے بالا تر ہو کر خدا را اپنی پوری قوم کو مت ڈبو، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے ایک اچھا اور بہترین نمائندہ منتخب کریں۔ خدا را وہ آپ کی قبر میں نہیں جائے گا،
آپ کی پارٹی کا بندہ تھا تو وہ آپ کی قبر میں نہیں جائے گا۔ آپ اکیلے آئے ہو اور اکیلے ہی جانا ہے۔ تو اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کے قہر سے ڈرو، اور اپنی آخرت مت خراب کرو ان پارٹیوں کے چکر میں۔ ان لیڈروں کی دنیا سنوارنے میں ہم اپنی دنیا بھی خراب کر دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کے حالات جو ہیں خراب ہیں، ہماری دنیا بھی خراب ہوئی، اور ہم ان کو جتواتے ہیں جو اس چیز کے اہل ہی نہیں ہوتے، ہم ان کے سپرد یہ معاملات کرتے ہیں جو اس چیز کے اہل نہیں ہوتے، تو پھر اس سے ہماری آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ ووٹ کی بہت بڑی طاقت ہے، اور اسے پورے ہوش و حواس میں غور و فکر سے، ایمانت داری سے استعمال کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا اللہ رب العزت، میں نے پہنچا دیا ہے جو مجھے معلوم تھا، وہ میں نے آپ کی امت تک پہنچا دیا ہے۔ یا اللہ رب العزت، ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ رب العزت، ہمارے لیے جو بہترین نمائندہ ہے، یا اللہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے لیے کون بہتر ہے، یا اللہ تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے، یا اللہ رب العزت تو اس کو ہمارے لیے منتخب فرما۔ یا اللہ رب العزت، ہم تھک چکے ہیں، یا اللہ ہم تھک چکے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ملک کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ایسا لیڈر دے، ایسا لیڈر دے جو اس پاک سرزمین کو اسلام کے اصولوں کے مطابق چلائے۔ آمین۔